جلسہ ہونے کا پوسٹر چھپنے کے بعد یہی ایک میسج جاتا ہے کہ فلاں جگہ علماء آنے والے ہیں، وہاں تقریر ہوگی، قرآن حدیث کی بات ہوگی۔ جلسہ کا مطلب ہی ہوتا ہے فصل ایمان کانفرنس، تیار حقیق کانفرنس، اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ عالم آئیں گے، دین سکھائیں گے، بس اس کے علاوہ کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ جو 4 گھنٹے کی ایک جنتی محفل سج جائے گی، اللہ کا ذکر ہوگا، رسول پاک کے درود و سلام ہوگا، فاتحہ ہوگی، قرآن حدیث کی باتیں ہوگی، سننے والوں کے سینے سے شک دور ہوگا، ان کے دل اور دماغ پر نور ہوں گے، اور اس کے صدقے میں ہمارے گھر میں برکتیں ہوں گی، رحمتیں نازل ہوں گی، جو بلائیں اترنے والی ہوں گی وہ بلائیں دور ہو جائیں گی۔ یہی ایک مقصد ہوتا ہے جلسہ کا، کانفرنس کا، محفل میلاد۔ جب پتا چلا کہ یہاں عالم آئیں گے، دین سکھایا جائے گا، تو ایک تو لوگوں کو یہاں آنا نہیں چاہیے۔ اگر ان کو ناچ گانا، ناٹونگی یا کوئی قوالی سننی ہے، آج کل نعت خوانی تو عبادت ہے، لیکن جو مروجہ نعت خوانی ہے آج کل کی، یہ نعت خوانی سمجھ لیجئے کہ ایک بغیر مضامین کی قوالی ہے۔ اس قوالی میں ہارمونیم اور طبلہ ہوتا ہے، اور اس اسٹیج کی قوالی میں ہارمونیم اور طبلہ نہیں ہوتا ہے، لیکن بات بالکل ایک جیسی ہی ہوتی ہے۔ وہاں طبلہ ہے، ہارمونیم ہے، یہاں طبلہ ہارمونیم نہیں ہے۔ نعت خوانی پہلے بھی ہوتی تھی، آج سے 50 سال پہلے ہوتی تھی۔ اکبر، بیگل، اجمل یہ سب نعت پڑھنے آتے تھے، 5 مصرے پڑھتے تھے، پھر 5 گھنٹے کی تقریر ہوتی تھی، کئی لاکھ کا مجمع ہوتا تھا۔ اور آج کل جلسے کا مطلب ہے نعت خوانی، مطلب بغیر ہارمونیم کے قوالی، بغیر ہارمونیم کے قوالی۔ اگر وہ نعت خوانی جو نعت خوانی ہونی چاہیے اور ہوتی تھی، وہ نعت خوانی جو نعت پڑھے تو آنکھوں میں آنسو کے قطرے آ جائیں، جو نعت سنے تو مدینے پاک کی حاضری کی آگ بدن میں لگ جائے، نعت سنے تو آدمی پکا مصطفیٰ کا وفادار ہو جائے، اور پھر نعت سنے تو آدمی کو قرآن حدیث سننے کا شوق بیدار ہو جائے، وہ ہے نعت خوانی۔ بس ہم اس کو یہی کہتے ہیں کہ وہاں ہارمونیم کے ساتھ قوالی ہے، اور ہمارے اسٹیج پر بغیر ہارمونیم کے قوالی ہے، ورنہ اس کو پاکیزہ نعت سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور ہمارے بچے جو وقت قوالی سننے آئے تھے اور سن کے چلے گئے تھے، چونکہ ان کو معلوم ہی ہے کہ جلسہ کا مطلب ہے بغیر ہارمونیم کے قوالی۔ وہ قوالی سننے آیا تھا، قوالی سنا اور چلا گیا۔ ایک تو اس کو آنا نہیں چاہیے، چونکہ جلسہ کا مطلب ہی ہے دین سکھایا جائے گا، قرآن پڑھا جائے گا، حدیث پڑھی جائے گی، اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے۔ یہاں ناٹونگی نہیں ہوگا، سرکس نہیں ہوگا، یہاں ڈرامہ نہیں ہوگا، یہاں کامیڈی نہیں بولی جائے گی، یہاں کوئی لچا لفنگا آ کر کے کچھ لوگوں کو ہنسانے کا مسئلہ نہیں چھوڑے گا، قرآن حدیث کی بات ہے۔ اور جب آ گئے جنتی محفل میں تو پھر یہاں سے بھاگنے کی کیا ضرورت ہے، یہاں سے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ سب دن تو سوتا ہی ہے، کبھی کبھی جلسہ ہوتا ہے، آج بھی جا کے سو جائے گا، یہ سمجھ لے کہ تو اپنی تقدیر پر ماتم کر کہ تیرے حصے میں کھانا اور سونا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اس وقت اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھ رہے ہوں، بہت سارے لوگ ہیں اس وقت اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں، بہت سارے لوگ ہیں جو اس وقت 1,000 2,000 بار درود پڑھ رہے ہوں۔ آج جمعہ کی رات ہے، بہت سارے لوگ 10,000 بار درود شریف پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ سورہ کہف کی تلاوت رات میں بھی کرتے ہیں اور روز جمعہ بھی کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اٹھ گئے ہوں گے، بیدار ہو رہے ہوں گے۔ مگر میں کہتا ہوں اس جلسے کی اہمیت کے تعلق سے سورہ کہف پڑھنا، 1,000 رکعت نماز نفل پڑھنا، 10,000 بار درود شریف پڑھنا، وہ سب اپنی جگہ ہے۔ میں اسلامی سوچ میں یہ دے رہا ہوں کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو رات میں تھوڑی دیر 3 سیکھ لیتا ہے اور سکھا دیتا ہے، پوری رات کی نفل عبادت کیے کام دیتا ہے۔ یہ سوچ کر اگر لوگ محفل میں آ جاتے اور جب تک خطاب ہوتا بیٹھے رہتے، ممکن ہے کہ بہت ساری نورانی باتیں ہوتی ہیں، بہت سارے دلوں کے شکوک دور ہو جاتے۔ یقین بہت بڑی دولت ہے، ایمان، وہ یقین ہی کمزور ہو۔ لوگ زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ میرا مالک ہے، لیکن اس کی ایکٹیویٹیز نہیں بتاتی ہے کہ یہ اس پر قائم ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں جو کرتا ہوں وہی ہوتا ہے، میں محنت کرتا ہوں تو پیسہ ملتا ہے، بغیر محنت کے پیسہ نہیں ملتا ہے، میں جو چاہوں سو کرتا ہوں، بس اللہ مالک ہے، مگر یہ خود اللہ کا بندہ بن کے نہیں رہنا چاہتا۔ یہ بولتا ہے کہ نماز پڑھنے جاؤں گا تو پھر یہاں گراہک لوٹ جائیں گے، میرا نقصان ہو جائے گا، اگر 4 بچے ہو گئے تو پھر میں کیسے کھانا کھلاؤں گا، ہم 2 ہمارے 2 چھوٹا